السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، اور آج دہشت گردوں کا ایک اور بڑا حملہ ناکام بنایا ہمارے سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے. کیونکہ یہ روایت ہے پاکستان فوج کی کہ وہ گھبراتے نہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے. اور یہ پچھلے 30 سالوں سے جو ایک مسلسل ہم وار اور ٹیرر کی سچویشن میں بڑی بہادری سے ہمارے سیکیورٹی فورسز نے اس سب کا مقابلہ کیا، اور آج بھی ایسا ہی ہے. اور ہم اپنے شہداء پر ہمیشہ فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف کہنا آسان ہوتا ہے، یہ ہے بڑا مشکل کام. کیونکہ ہمارے پاس ہی ہندوستان ہے، اور ہندوستان آرمی کے جو لوگ ہیں، جب ان پر اٹیک ہوتا ہے یا ان کی جو آپریشنل ایریاز میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو پھر ان کی فیملیز اور پوری جو قوم ہے ان کا ریئیکشن. اور پھر جب پاکستان کی طرف ہم آتے ہیں تو بڑا پراؤڈلی ہم اپنے شہداء کو اون بھی کرتے ہیں، اور ان کی شہادتوں پر ہم فخر بھی محسوس کرتے ہیں. تو ایسے ہی 3 ہمارے نیشنل ہیروز نے آج اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میرن شاہ میں نارتھ وزیرستان میں نائب صوبیدار صاحب خان تھے، 41 سال ان کی عمر تھی. نائک محمد ابراہیم تھے. سپاہی جہانگیر خان تھے جنہوں نے سوسائڈ جو بومبر تھا اس کو پوسٹ سے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے روکا، جس پہ اس نے خود کو دھماکے سے اڑایا، اور ان تینوں نے جامِ شہادت نوش کی ہے. 3 سویلین بھی اس میں انجرڈ ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنے شہداء پر بڑا فخر ہے. اور جہاں ہم شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں، وہیں پاکستان کے وہ شہداء جنہوں نے پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور پاکستان پر کبھی آنچ نہیں آنے دی. ایسے ہی ایک ہمارے ہیرو، ہمارے شہید، ہمارا فخر کیپٹن کرنل شیر خان کی آج 24ویں برسی ہے، جنہوں نے کارگل کے میدان میں ملک کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور انہیں نشان حیدر دیا گیا. لیکن ان کے لیے جب بھی اب پاکستان میں ان کا نام لیں گے، اور پاکستان میں ان کے نام سے اگر کوئی تاریخ لکھی جائے گی، تو ہم ساتھ میں بطور قوم شرمندہ بھی ہوں گے. کیونکہ اتنے بڑے آدمی کا، اتنے بڑے ہیرو کی شہادت کا ہم نے سیاسی مقصد کی خاطر مذاق بھی اڑایا. مجھے وہ 9 مئی کا وہ دن، شاید آپ ٹی وی اسکرین پہ آپ کو دکھا بھی رہی ہے میری پروڈیوسر، وہ جو مجسمہ جس طرح ایک پولیٹیکل ورکر نے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر کرنل شیر خان شہید کے مجسمے کی بے حرمتی کی، اس کو اٹھا کر پھینکا گیا. یہ وہ پہلو ہے جس کو ہم کبھی اپنی تاریخ سے مٹا نہیں سکیں گے، اور اس پر ہم شرمندہ بھی ہوں گے اور دکھی بھی ہوں گے. تو میں صرف اس پہ دکھ کر سکتا ہوں، شرمندہ ہو سکتا ہوں، اور اس عزم کا اعادہ کر سکتا ہوں کہ آف کورس میں جس قوم سے ہوں، میں جس ملک سے ہوں، ہم ہمیشہ شہداء کا احترام کرتے ہیں. 9 مئی کے واقعات نے ہمارا سر شرم سے جھکایا ہے، اور ہم اس کا ازالہ نہیں کر پائیں گے، بٹ اس بات کا اعادہ ضرور کریں گے کہ جہاں جہاں ہم نے اپنے ہیروز کو، جنہوں نے اپنی جان پیش کر دی اس ملک کی خاطر، ان کی عزت اور تکریم کے لیے ہمیشہ بھرپور ان کی سربلندی کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. لاہور، کیونکہ آف کورس مونسون کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہو چکا ہے، تو KPK میں بھی کافی بارشیں ہوئی ہیں. لاہور میں آج ریکارڈ بارش ہوئی ہے، 30 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. 300 ملی لیٹر ایسٹیمیٹڈ جو ہے وہ ملی میٹر جو ہے وہ بارش ہوئی ہے. اور اس وقت جو ہے نظام زندگی تقریباً درہم برہم ہو چکا ہے. جو اطلاعات اب تک آئی ہیں اس میں 7 لوگوں کی ہلاکت کی بھی ہمیں خبر ملی ہے. تو یہ ایک بڑا افسوسناک بھی ہے، اور کیونکہ اگلا مونسون سیزن بھی ہے. ابھی ہم نے پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا ان کے جو متاثرین تھے ان کو بھی مکمل طور پہ ریلیف نہیں دیا، اور ایک نیا مونسون کا جو سرکل ہے وہ اس وقت چل پڑا ہے. اور ساتھ میں خدشات یہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بلوچستان، ساؤتھ پنجاب اور KPK میں اور سندھ میں بھی ایک جو بارشوں کا سلسلہ ہے، اس کے بعد سیلاب بھی آ سکتا ہے. تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ملکی سیاسی صورتحال بھی جو ہے وہ بھی کافی طوفانی قسم کی چل رہی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بڑے متحرک ہیں، اور دوسری جانب تحریک استحکام پاکستان، جہانگیر ترین اور دیگر جو قیادت ہے وہ بھی پوری طرح تیار ہے الیکشن کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کی جو سیاسی ہنگامہ رائی اور ہلچل ہو رہی ہے ہر طرف، وہ کس سمت لے کے جائے گی پاکستان کی سیاست. اس پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے تحریک استحکام پاکستان سے سینئر رہنما خرم حمید روکڑی صاحب نے. روکڑی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ علی گوہر بلوچ صاحب ہیں. بلوچ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سینئر تجزیہ کار جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو میں خرم روکڑی صاحب شرمندہ میں اس بات پہ ہوں کہ ہم آتے ہیں سیاست پہ، لیکن ایک کامنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گا.
شہدا اور ہیروز جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ قومیں اس پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہیں. اچھا میں ذاتی طور پہ تو میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ پاکستانی بڑا پراؤڈ ہمیشہ فیل کرتے رہے ہیں اپنے شہدا کو, ہمیشہ عزت و تکریم بھی دی ہے. تو وہ کبھی انہوں نے اس نے فوٹیج بھی چلائی تھی اور آپ نے دیکھا بھی کہ جس طرح ہم نے کرنل شیر کے مجسمے کو اس کی بے حرمتی کی اور اس کا مذاق اڑایا. تو ذرا ایک کامنٹ اس پہ کرنا, دین وی موو فارورڈ ایز ویل. وہ مجسمہ جو ہے نا جی وہ علامت تھا, اور آپ علامت کا بھی جب تصحیح کرتے ہیں یا علامت کے ساتھ بھی نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ جو اندر ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے, جو اصل موٹیو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ اصل مقصد تھا کیا. ایک بہت منظم سازش کے تحت ایک بڑی پلانڈ موومنٹ کے ساتھ پاکستانی قوم کو ایسے مسائل جن کا ہم شکار ہیں بڑے عرصے سے ہیں, تو ان مسائل کو پرووک کر کے اجاگر کر کے لوگوں کی محرومیوں کو خود کام نہ کر کے, یعنی ایک تو یہ ہے کہ مجھے ایک چانس ملا ہے کے پی کے اندر 10 سال گورنمنٹ میری اور میں وہاں پہ پرفارم کروں پھر تو بات ہے, یعنی اپنی پرفارمنس کو پیچھے پھینک کے ایک بڑی منظم سازش تھی جس سے پاکستان کا جو آپ کا ایک جو سب سے مضبوط رشتہ ہے آپ کی عوام کا اور آپ کی فوج کا, اور اسی رشتے کی وجہ سے آپ کے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی ہے. چاہے زلزلہ آئے, چاہے کوئی بھی آفت آئے, تو قوم اور فوج ایک پیج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو پتہ ہے پاکستان دشمنوں کو بھی پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے اس ملک کی سالمیت کی, کہ کرائسس ہو, جو مرضی معاملات خراب ہو تو ملک سسٹین کرتا ہے. تو کرنل شیر خان کی جو علامت ہے, نشان حیدر ہے کرنل شیر خان, اور اس کے ساتھ یہ جو نفرت کا اظہار کیا گیا, یہ بیسیکلی وہ ایک موومنٹ تھی جس کا ظہور ہوا 9 مئی. کہہ رہے ہیں کہ شہدا سے نفرت کا اظہار ہے 9 مئی. ڈیفینیٹلی انہوں نے 9 مئی والے دن اور کیا کیا, جنرل سرفراز شہید کی جو شہادت ہے اس کے اوپر جو نیٹ کے اوپر ٹرولنگ کی گئی, کیوں کی گئی, یہ ایک پلانڈ موو ہے. اچھا پھر آپ اس تمام موومنٹ کو دیکھیں اور پھر انڈیا کی موومنٹس کو دیکھیں, تو وہ یہ یعنی یہ یہاں پہ ایک ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ اسے پذیرائی مل رہی ہوتی ہے. اب ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا دیکھیں گے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں باقی ملک ہو سکتا ہے کہ وہ چاہیں پاکستان کمزور رہے, لیکن وہ آپ کے وجود کو نہیں مٹانا چاہتے. انڈیا کے اندر یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا انڈیا کا ایک گریٹر پلان جو ہے اس میں آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. اب اس وجود کو تسلیم, ان کی جو سپریمیسی جو وہ چاہتے ہیں اپنے خوابوں میں دیکھ رہے ہیں, اس کو ان کو پتا ہے کہ یہ ایک مضبوط اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ کا ملک ہے, ایک بڑی مضبوط فوج کا ملک ہے. اب انہوں نے کس چیز کو کمزور کرنے کی کوشش کرنی ہے پاکستان کی فوج کو. تو یہ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جس کو پری پلان تھی سارے. جنرل صاحب ایک کامنٹ آپ سے بھی چاہوں گا سر, کیونکہ آپ اتنا عرصہ فوج میں سرو بھی کیا, آف کورس آپ کا ایک لمبا انٹریکشن بھی رہا ہوگا شہدا کی فیملیز کے ساتھ. آج کور کمانڈر پشاور جنرل حسن نذر یاد صاحب جب وہ پھول چڑھا رہے تھے تو میں بڑا اس پہ افسردہ بھی تھا, کیونکہ شہدا کی فیملی نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح کرنل شیر خان کے مجسمے کی توہین کی گئی, اس کو توڑا گیا, اس کو اٹھا کے پھینکا گیا. تو شہدا کی فیملیز کی بھی فیلنگز تو ہوتی ہیں نا سر, جنہوں نے ساری عمر ایک پراؤڈ فیل کیا ہوتا ہے, اور پھر یہ ریاکشن جو 9 مئی کو انہوں نے دیکھا ہوگا. تو ایک کامنٹ ذرا اس پہ کیجئے, پھر ہم اپنے ٹاپک پہ بھی آتے ہیں سر. دیکھیں کوئی اس میں کوئی دوسری رائے تو کبھی ہو سکتی ہی نہیں ہے کہ جو بھی ہوا 9 مئی کو وہ بحیثیت قوم پاکستان کے لیے, بحیثیت ملک پاکستان کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے, بہت نقصان کا باعث ہے. میں انڈیویجولز کے کہنے کے بجائے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اس میں کہ یہ پاکستان کی جو اساس ہے سر, جو بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں نا فوج ہماری مضبوط ہے, ہماری فوج کی مضبوطی کا راز اس کے جو جوان سرو کریں وہ تو ہیں ہی ہیں اس کے بیچ میں, لیکن مضبوط فوج اپنے ہتھیاروں سے نہیں ہوتی. جنگ قوم لڑتی ہے, اور قوم جس قدر مضبوطی کے ساتھ اپنے افواج کے ساتھ لنک ہوتی ہے, جو ان کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے. اور پاکستان فوج ایک یونیک فوج ہے دنیا میں شاید اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی, کہ جہاں پہ ایک پاکستان کے فوج پاکستان سے ہے نا, پاکستان کے لوگوں سے ہے, پاکستان کے ساتھ ہے. اور میرے بھائی, آپ کے بھائی, گوہر کے بھائی بہن سب ہمارے فوج میں ہیں, یہ فوج سے رشتہ رہا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو ایک اتنا مضبوط رشتہ ہے, یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کی فوج کو مضبوط بھی دیتی ہے اور ممتاز بھی کرتی ہے. اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنے کی, وہ یہ ہے
کہ فوج میں ایک یونٹی آف کمانڈ ہے, ایک ڈسپلن ہے, اور فوج میں جو رینک اینڈ فائل کا جو کانفیڈنس ہے اپنی لیڈرشپ کے اوپر, وہ بالکل انکویسچنڈ ہونا چاہیے. اگر اس میں دراڑ آئے گی تو فوج اندرونی پہ کمزور ہوگی اور ساتھ میں باقی نقصان بھی ہوگا. تو جو بھی ان دونوں کو یا جو چیزیں ان فوج کو یا آپ کے رشتے کو آپ کے اظہار کے طور پر سامنے آتی ہیں, جب بھی آپ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ نقصان اپنا کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں نقصان تو ہے ہی ہے, لیکن خدا نہ خواستہ پاکستان کو زخم پہنچے گی, پاکستان کی فوج کمزور ہوگی, پاکستان کے عوام کا فوج رشتہ کمزور ہوگا, تو نقصان کس کا ہوگا؟ آف کورس یہ پاکستان چیز جو ہے اس کو جی, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی, اپنے نئی پود کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس چیز کی. ویری رائٹ. گوہر صاحب, کیونکہ آپ گورنمنٹ ہے سر, ذرا میں ایک کامنٹ اس کانٹیکس میں چاہوں گا کہ فوج نے تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کی اور ہمیں دکھا بھی دیا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو روکڑی صاحب نے کہا دیٹ آر پلانڈ, اور آف کورس اس کے کئی ثبوت بھی اب ہم سب کے سامنے آ چکے ہیں. بطور گورنمنٹ جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کی طرف سے کب اکاؤنٹیبلٹی آئے گی ان لوگوں کی جو ان واقعات میں ملوث تھے؟ کئی ثبوت آپ کے پاس ہوں گے, ادارے آپ کے ماتحت ہیں, تو آپ کی جانب سے کب ہوگا سر؟ ملٹری نے تو دکھا دیا اکاؤنٹیبلٹی کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عدنان, مجھے اس وقت ایک شعر یاد آ رہا ہے سر, اور میں اپنے بات کی ابتدا اس شعر سے کروں گا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. واہ, بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی اور جس طرح سے آپ نے شہداء کا تذکرہ کیا, جس طرح سے روکڑی صاحب نے اور جنرل صاحب نے بات کی ہے اس پر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یقین کریں کہ وہ آپ کو وہ ترانے اور وہ نغمے یاد ہوں گے جو 65 کی جنگ میں گائے گئے تھے, اور کس طرح سے آپ کی پاکستان کی عوام کے جو جذبات کو وہ گرما دیتے تھے. وہ اس وقت کا مطلب ہے کہ وہ تو میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی باتیں ہیں, آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی باتیں ہیں, لیکن جنرل صاحب جانتے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری قوم کی بہت زیادہ ایک اٹیچمنٹ ہے, ایک ذہنی اٹیچمنٹ ہے, ایک ایسا رشتہ ہے جس کو الفاظ کے اندر جس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ کون سا ایسا رشتہ ہے, وہ کون سی ایسی تاریں جڑی ہوئی ہیں جو کہ ہمارے شہداء کے ساتھ ہیں, جو کہ ہمارے شہداء کے خاندانوں کے ساتھ, جو کہ ہماری افواج کے ساتھ ہیں, کہ وہ رشتہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر کسی سر جگہ وہی پر جذبہ اور وہی رشتہ ڈیمانڈ کرتا ہے نا کہ اب اکاؤنٹیبلٹی ہو, ان کو کٹہرے میں لایا جائے جو اس کے ذمہ دار ہیں. میں یہی تو کروں کہ فوج تو کر لی اکاؤنٹیبلٹی ود ان 1.5 منتھ ہو گیا سر, انہوں نے کر دی. گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک کوئی سالڈ اقدامات سامنے نہیں آئے سر, مذمت تو سب کر رہے ہیں, آپ تو گورنمنٹ ہے نا سر. میں اسی طرف آ رہا ہوں سر کہ دیکھیں جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ اتنا گھنونا کھلواڑ کیا, جن لوگوں نے اپنے اوپر لبادہ اوڑھا ہوا تھا کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, لیکن ہم تو انہیں ڈے 1 سے کہتے تھے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے, یہ ایک جتھا ہے جو ملک میں انتشار پھیلاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. ان کے عزائم اس وقت کھل کر سامنے آئے جب 9 مئی کا واقعہ ہوا, اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک واقعہ پیش آیا تھا, جب ہمارے کور کمانڈر صاحب شہید ہوئے تھے, اس شہادت پر بھی ان کا تمسخر پن جو تھا وہ رکا نہیں, اور اس شہادت کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ٹرولنگ کی, کس طرح سے بھائی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, علی گوہر بلوچ صاحب, ویئر از دا اکاؤنٹیبلٹی سر؟ یہ جو باتیں آپ کر گئے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, روکڑی صاحب بھی کر گئے یہ باتیں. آپ گورنمنٹ ہے سر, آپ تو بتائیں نا کہ یہ کب کٹہرے میں آئیں گے, ان کا کب احتساب ہوگا؟ وہ تمام لوگ کٹہرے میں آ چکے ہیں, ان میں سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ پابند سلاسل ہو چکے ہیں, اور جو لوگ ابھی تک بھاگے اور جو اپنی بلوں میں چھپے حکومت اور ہمارے ادارے ان کا پیچھا کر رہے ہیں, اور معاشیت کی آڈیو کا پرابلم آ رہا ہے. سر یہ بتائیے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے سر بہت متحرک ہے, الیکشن بھی اب بہت جلد آنے والے ہیں, اگر ٹائم پہ ہوتے ہیں تو کچھ مہینوں میں الیکشن ہوں گے, الیکشن میں بھی اتنی متحرک ہوگی جتنی اب نظر آ رہی ہے, یا کہیں کمپرومائز بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں پہ سر؟ 4 دن پہلے تک تو یہ تھا کہ ہم ٹھنڈے ہوئے ہیں, یہ 4-5 دن پہلے تک ایک تھا کہ جی پارٹی بنی ہے, اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, یہ تو ہم نے کہا تھا کہ عید کے بعد آپ دیکھیں گے پارٹی کا
جو گراف ہے وہ بھی اور ایکٹیویٹیز کو بھی آپ عید کے بعد دیکھیں گے. تو جہانگیر خان ترین از بیک ناؤ. تو آپ ابھی دیکھیں گے کہ ہماری پارٹی میں شمولیت کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا جائے گا. وہ تو کافی لوگ آ بھی گئے نا سر. آ گیا سر. نہیں متحرک ہم آتے ہیں, متحرک پارٹی چلے اور لوگ بھی آئیں گے آپ کے. ڈیفینیٹلی. اچھا, پنجاب میں اور کے پی سے اور لوگ بھی ہمیں بھی جوائن کریں گے ان دنوں میں. اب ہوتا ہے الیکشن کے لیے متحرک ہونا. ڈیفینیٹلی آپ پارٹی بنی ہی الیکشن کے لیے ہے, تو ہم اس کو پیس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں گے. اور اچھا, ایک جو اعتراض ہے خرم صاحب, وہ یہ ہے کہ آپ ڈرائنگ روم اور لان سے آپ کی پارٹی باہر, گھروں کا جو لان جہاں پہ آپ کی میٹنگز ہو رہی ہیں, باہر نہیں نکل رہی, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کو آپ خود حلقے کی سیاست کرتے ہیں, اس نے عوام میں آنا ہوتا ہے. کوئی ورکر کنونشنز ہوتے ہیں, کوئی جلسے ہوتے ہیں, کوئی رجسٹریشنز ہوتی ہیں ووٹر اور سپورٹرز کی, تو وہ ایکٹیویٹیز نہیں آئی ابھی. نہیں, وہ ایکٹیویٹی کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے کرنا. اچھا, کیونکہ ہماری پارٹی کو اس طرح ذرا دیکھیے بھی صحیح نا کہ ہم کون سے حالات میں کس جگہ سے ٹوٹ کر ایک پارٹی بنا رہے ہیں. حلقے بھی موجود ہیں, عوام بھی موجود ہے, ہمارے یہاں ووٹر بھی موجود ہے. کنیکٹیوٹی کا جس وقت ٹائم آئے گا آپ دیکھ لیں گے کہ ہم اس کو اسی طریقے سے جوڑیں گے. اس وقت جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے ہم نے فوکس صرف اس پہ کیا ہوا ہے. غیر ضروری چیزوں کو ابھی فی الحال سائڈ پہ رکھا ہے. جیسے ہم اپنے آپ کو گراؤنڈ پہ اپنے جو پارٹی کے مین لیڈرشپ ہے اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے دوست آ جاتے ہیں, ہمارا اسی وقت ہمارا کنیکشن. کیا آپ کے پاس ٹائم ہے؟ اگر آپ 12 اگست تک اسمبلی جاتی ہے اور پھر 3 مہینے ہم اس میں ڈالتے ہیں تو ٹوٹل 100 دن بنتے ہیں تقریباً الیکشن میں ایسٹیمیٹڈ. تو 100 دن میں یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی. مشکل کام ہے لیکن کرنا ہے. دیکھیں نا, کام مشکل ہے. وہ ایک کہاوت ہے عربی کی سر کہ جس بلا کے درمیان 2 رات کا وقفہ ہو تو اسے ڈرا نہیں جاتا. یعنی 2 راتوں پہ بھی جو کام کرنے والے ہیں نا, تو ان کو 2 راتیں بھی مل جائیں تو وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. تو 100 تو بہت دن ہے, اگر ہم ہمت والے لوگ کر جایا کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں تاکہ جنرل صاحب سے ہم کمپریہنسو جواب لے سکیں کہ استحکام پارٹی کی جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ بنتی بھی ہے, کیا وہ اپنی پولیٹیکل سپیس گین بھی کر پائے گی یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جنرل صاحب, ویسے تو پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے اور یہاں ایک بڑی سپیس ہے اگر آپ سیاسی گراؤنڈز کی بات کرتے ہیں اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے بننے کی اور اس کے گرو کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم تحریک استحکام پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس کا بننا, پھر آپ اگلے پولیٹیکل سینیریو کو دیکھیں, الیکشنز کو دیکھیں, اور جو اس وقت ایک پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے, اس سب میں آپ کہاں دیکھتے ہیں تحریک استحکام پاکستان کو؟ کیا کچھ سپیس ہے یا کوئی پولیٹیکل سپیس وہ گین کر پائے گی سر جناب صاحب؟ دیکھیے, ایک تو جب بھی پہلوان کھاڑے میں اترتا ہے نا تو وہ ہارنے کے لیے, لڑنے کے لیے ہی اترتا ہے. جیت جائے ہار جائے وہ تو بات کی بات ہے. ایک تو میرا خیال ہے تحریک استحکام پاکستان کو پورا حق حاصل ہے کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے سپیس کریٹ کریں. سپیس تو پاکستان میں ہمیشہ رہی ہے, کیونکہ میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہو سکتا ہے, میں دوست اختلاف کریں اس سے, کہ پاکستان میں ایک آئیڈیولوجیکل جو پولیٹیکل بیس ہے نا وہ پاکستان میں اس وقت نظر آپ کو نہیں آ رہی. سیاسی جماعتیں جو کوئی ہم بین گروئنگ اپ, ابھی گوہر بات کر رہے تھے, ہم تو 65 کے پہلے والے لوگ ہیں نا, جب لیفٹ کی سیاست تھی, کوئی رائٹ کی سیاست تھی, کوئی یہ تھا, کوئی وہ تھا, اور وہ فلسفیز ہے نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. اور جو بھی کوئی ایسی فلسفی لے کے آئے گا یا ایسی سوچ لے کے آئے گا, اس نیریٹو لے کے آئے گا جو عوام جس کو آئیڈینٹیفائی کر لے گی اس کے ساتھ, اس کے لیے اسپیس ہوگی, ہمیشہ سے ہوگی. کیونکہ عوام تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ہمارا سسٹم بنے جب عوام کے لیے ہم کام کر سکیں, عوام کو ڈیلیور کر سکیں. کیونکہ آپ جائیں دیہات میں, جائیں دائیں بائیں جائیں, آپ دیکھتے ہیں کہ حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں عام پاکستانی کے لیے. اور اس تک جو بینیفٹس ہیں, یہ جو بھی ہے, ہم بات کرتے رہتے ہیں, ہم سب کہتے ہیں ہم سب اللہ فضل کرم سے بڑے, کوئی ہم پہ فضل اللہ تعالیٰ کا سب کا بہت. لیکن جب آپ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیسے پہنچیں گے یہاں پہ, آج جب آپ بات کر رہے تھے لاہور میں بارش کی, تو سب سے زیادہ افیکٹ کون ہوئے؟ لوگ, وہی لوگ افیکٹ ہوئے جو بیچارے جن کو اس میں افیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح مہنگائی کا عالم ہے, اسی طرح جو آپ کا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اسی طرح ایک اور چیز جو بہت بڑی اہم ہوتی ہے ہر ریاست کے وجود کو مضبوط رکھنے کے لیے, وہ ہے کہ عوام کا اس ریاست کے سسٹم کے ساتھ لگاؤ کتنا زیادہ ہے. جتنا اس سسٹم کے ساتھ لگاؤ ہوگا, سسٹم آف گورننس کے ساتھ, جتنا ان کا کانفیڈنس زیادہ ہوگا, اتنا ہی وہ عوام اس سسٹم کے ساتھ آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے, اور سسٹم کے مختلف حصوں کے ساتھ وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق جڑ بھی جائیں گے اس میں. اب انہوں نے میدان میں اترنا ہے, جب اتریں گے میدان میں, جب لوگوں میں جائیں گے, اب تو ان کی ایک پرسپشن ہے نا کہ ان کے ساتھ لوگ آ کے ملے ہیں, وہ اپنا اپنا ووٹر ساتھ لے کے آئے ہیں,
کیا وہ ووٹروں کے ساتھ رہے گا؟ کل کو نون لیگ بھی میدان میں آئے گی, پیس پارٹی میدان میں آئے گی. ایک تو سوچ یہ ہے کہ شاید جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں پنجاب میں یا کے پی میں, کیا وہ ان ساتھ کر لیں گے؟ وہ بھی بہت سارے ایسے سوال ہیں جو کرنے پہ بھی جواب دینے کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی. اور پوائنٹ یہ کہ اسپیس ہے بٹ اب پولیٹیکل مائلیج گین کریں گے, یہ ایک چیلنجنگ ہے ان کے لیے. اس پہ ہم جی ایک ریمارکس میں لے لوں گا. کیسے کریں گے یہ مشکل ہے بات. علی گور بلوچ صاحب, سر نواز شریف صاحب بڑے متحرک ہیں, پاکستان نہیں آ رہے, تو پاکستان سے باہر باہر وہ بڑا ایکٹیو ایک رول پلے کر رہے ہیں جس کا امپیکٹ پاکستان کی سیاست پر آ رہا ہے. تو ان کی جو اتنی زیادہ موومنٹ ہے اس کو ہم کس پیرائے میں کنسیڈر کریں سر؟ دیکھیں عدنان, بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ملک میں رہتے ہوئے یا ملک سے باہر انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے, کیونکہ ان کی جب بھی حکومت رہی ہے پاکستان نے معاشی طور پر ترقی کی ہے, پاکستان میں سیاسی طور پر استحکام رہا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کا کردار جو ہے, سیاسی کردار جو ہے, وہ اپنے وطن عزیز کے لیے ہمیشہ نمایاں رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ 2017 سے 2018 کی ان کی حکومت ہے. پاکستان کو اس وقت بھی بڑے چیلنجز تھے, ضرب عصب ہوئی اس ٹائم میں سی پیک جیسے پروجیکٹس آئے, پھر چاگی والے دھماکوں کا آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان کی سلامتی کی بات ہوئی تو انہوں نے امریکہ کے آگے اور وہ ڈالر کی آفر بھی ٹھکرائیں. تو اب بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یقینی طور پر وہ وطن آ رہے ہیں, وہ ہماری الیکشن کمپین کو لیڈ بھی کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اس وقت جن معاشی پریشانیوں سے ہمارا ملک دوچار ہے, تو وہ میاں صاحب جو ہے وہ ہمارے پارٹی کی ڈیمانڈ کے اوپر اور اپنا ویژن رکھتے ہوئے اس میں بھی جو ظاہر ہے جن ممالک کے ساتھ پاکستان کے بڑے دوستانہ مراسم ہیں ان کے ساتھ اور ان ممالک کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور وہ معاشی حالات بہتر, معاشی حالات میں بہتری میں کوئی بڑا رول انہوں نے سر پہلے بھی پلے نہیں کیا. علی بھائی آپ کہہ تو گئے ہیں جوش خطابت میں, اگر یہ معاشی طور پہ بدحالی ہے تو یہ صرف تحریک انصاف کے 3.5 سالوں کی وجہ سے نہیں ہے. جو آپ نے حکومتیں کی اس ملک کے اوپر کو 15-16 سال, اس کا بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے سر. نہیں, یہ کہنا قطعی طور پر مناسب نہیں ہے. دیکھیں جب 2017 میں ہماری حکومت آئی تھی, ہمیں سب سے بڑا چیلنج تو وہ تھا انرجی کرائسس تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے گئے, ہمارا گروتھ ریٹ اس ٹائم پہ بہتر ہوا جو کہ کافی نیچے تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے دہشت گردی کے جو حالات تھے وہ ہمارے جو افواج کے ساتھ مل کر سر یہ تو ملا جلا رد عمل دے دیا نا سر آپ نے. معاشی صحرا تو نہیں سجا سکتے, معاشی تو برے حال ہو گئے نا, وہ سب آپ کے ذمہ ہی دیکھیں برے حالات اس وقت ہوئے عدنان جب ایک پروجیکٹ ملک کے اندر لانچ کیا گیا, جب 2018 کے الیکشن چوری کیے گئے, جب پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے گئے اور ان قرضوں کو معذرت کے ساتھ پھر ہڑپ بھی کیا گیا, ان کو ملک عزیز کے اوپر نہیں لگایا گیا. تو یہ وہ تمام دشواریاں تھیں, یہ وہ تمام مسائل تھے. اور میں اور آپ نہیں کہہ رہے, آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جاتے وقت خود کہہ کر گئے کہ میں ایک وہ مائنز بچھا کے جا رہا ہوں. یہ ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے نا, اس پہ پھر ہم کبھی اکنامکس پہ بات کر لیں گے. اب چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر کی تیاری ہے یا کوئی اور بندہ مل نہیں رہا سر آپ کو؟ نہیں, بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہمارے قائد بھی ہیں, پارٹی لیڈر بھی ہیں. ہم نے ہمیشہ ان کی زیر قیادت پاکستان نے ترقی کی ہے, اور پاکستان میں جو ہماری پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی ووٹ بینک ہے. تو ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ وہ بالکل چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے, اور دوبارہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. پولیٹیکل گرومنگ ہوئی ہے سر آپ کی پارٹی کی کہ آپ کے پاس بندہ ہی نہیں مل رہا وزیر اعظم بننے کے لیے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھیں جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا تو اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب سامنے آئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں سامنے, وہ بھی مطلب ہے کہ شبانہ روز محنت کر رہے ہیں, اور ابھی تک کہ جب آئی ایم ایف پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہوا اس کے باوجود اربوں ڈالر کے قرضے ہم نے واپس کیے ہیں. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. واپس کیے نہیں ہے سر, واپس کرنے ہیں جولائی میں. علی بھائی تو ساری اکنامکس ہی بدل دیتی ہے. خرم روکڑی صاحب, وہ علی صاحب ری پیمنٹس کو ری شیڈول کیا گیا تھا, وہ جولائی میں جا کے نہیں ہے. اچھا خرم صاحب, جو جنرل صاحب نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے. دیر از اے اسپیس, وہ تو میں بھی مانتا ہوں سر, پر وہ جو اسپیس, وہ جو مائلیج گین کرنا ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. اور اس کے لیے پھر میرا سوال وہی ہے کہ بھائی جب باہر ووٹ تو ووٹر نے ڈالا نا سر,
اس کے ساتھ تو انٹریکشن نہیں ہے ابھی آپ کا. ابھی آپ ڈرائنگ رومز میں ہیں, آپ کی میٹنگز ہو رہی ہیں لانز میں, لیکن آپ باہر نہیں نکل رہے, ووٹر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہے. نہیں دیکھیں, ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ الیکشن جیتے ہوئے لوگ ہیں, یعنی ووٹرز کے الیکشنز پہ جیت کے لوگ آئے ہوئے ہیں. اصل جو چیز ہے جس کی طرف جنرل صاحب نے اشارہ کیا, ہمیں اصل سوچ اس کو لے کے آنا کہ کوئی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کوئی بھی نظریہ دیتی رہے, بتاتی رہے, جب وہ گورنمنٹ کے اندر آتی ہے اس نے ڈیلیور کرنا ہے. ہمیں ضرورت ہے ریفارمز کی, ہمیں ضرورت ہے اصلاحات کی. ہم آج تک اپنا How you convince your voter, نا سر؟ How you convince؟ گزارش کیونکہ تحریک انصاف کہتی ہے, چیئرمین کہتے تھے ان کے کہ میرے پاس 23 سال کی پولیٹیکل سٹرگل ہے. سر سارا یعنی آج تحریک انصاف کا چیئرمین جو کل تک کلیم کرتا تھا کہ پاکستان ہے ہی میرا ہے, پاکستان 25 کروڑ میرے ساتھ ہیں, تو آج کدھر ہیں؟ یہی لوگ تھے نا, ہم لوگ تھے ساتھ نا. ابھی یہ جو 40-45 کے قریب ایم پی ایس ہمارے پاس آ رہے ہیں, یہی لوگ تھے نا, حلقوں سے جیتے ہوئے, محنتیں کی ہوئی, ووٹ لیے ہوئے, اس پارٹی کے اندر موجود تھے, آج وہاں سے جا رہے ہیں. سر ہمیں ضرورت ہے, جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہ جب چانس ملے گورنمنٹ آئے اور آ کر اپنا وہ جو بلدیاتی نظام ہے ہمیں اس کو فوری طور پر ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ٹیکسیشن کو بلدیات کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے, ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے, ہمیں اس 25 کروڑ کی آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اس موضوع کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم سویل کر رہے ہیں اور ہم کوئی بھی اس کا آج تک ہم نے ابھی تک کوئی ایسا پروگرام بھی نہیں کیا. بٹ اپنا ووٹر تو بنائیں گے نا آپ. جی ووٹر تو آپ ووٹر ہے. آپ کا بار بار سوال کا جواب یہی آ رہا ہے کہ ہماری جو پارٹی ہے یہ کوئی آل آف اے سڈن نہیں پیدا ہو گئی ہے. ایک پورا اس پارٹی کا پہلے اپنا سسٹم موجود ہے, ہم تو وہاں پر موجود لوگ ہیں. وہاں سے جب ہم ادھر آ جائیں گے پھر میں پوچھوں گا کہ تحریک انصاف کے پاس رہے. چیئرمین تحریک انصاف کہتا ہے ان کا تو ووٹ ہی ووٹ تو سارا میرا ہے. سر یہ سب سے بڑی غلطی یہی ہے. میں ابھی علی بھائی نے بھی بات کی, انہوں نے کہا جی ووٹ میاں نواز شریف کا, عمران خان کہتا ہے ووٹ میرا ہے, کوئی کہتا ہے ووٹ میرا ہے. پھر پارٹیاں کون سی؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹنس نہیں رہتا نا. دیکھیں شخصیات مضبوط ہوتی ہیں پارٹیز کو لے کر. علی بھائی ایک چیلنجنگ پوزیشن ہے آپ کے لیے. وہ دوسرے لفظوں میں سادہ اردو میں روکڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر گوہر صاحب کا اپنا ووٹ نہیں ہے تو وہ نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے, تو ویئر از دا پولیٹیکل جو اسٹرگل ہے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں گوہر صاحب کی. آپ نے میرا یہ سر کہ پولیٹیکل پارٹی کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ ہو, چاہے پولیٹیکل پارٹی علی گوہر صاحب کو ٹکٹ دے, چاہے پولیٹیکل پارٹی کسی کو بھی ٹکٹ دے, پارٹی اسٹرانگ ہو. ہمارے پاس شخصیات کی بنیاد پہ پارٹیز ہیں, اور پارٹی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوکل باڈی سسٹم, گورننس سسٹم لے کے نہیں آتے, آپ جب تک اختیارات نیچے تک لے کر نہیں جاتے. بہت اچھا سسٹم دے گیا تھا جنرل مشرف, ساری چیزیں سائڈ پہ کریں. ہم پولیٹیکل لوگوں نے آ کر بیوروکریسی کے ساتھ مل کے اس پورے سسٹم کو. لوگ کہتے ہیں جی تحریک انصاف نے بھی اسی طرح کے وعدے کیے تھے جو استحکام وعدے ہیں نا جی, ہم نے ابھی تک کوئی وعدہ نہیں کیا. اچھا, ہم نے آپ نے ابھی تک ہمارے طرف سے آپ نے کوئی ہمیں وعدے نہیں دیکھا. کوئی ایسا وعدہ نہیں ہمارا آپ جس کے وفا ہونے کا کلیم, یعنی ہم ایک بریک کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈیلیور ہوگا کہ نہیں ہوگا تو بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جنرل صاحب, نیشنل فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپس کمیٹی کا آج اجلاس ہوا. اس سے پہلے یہ جب کونسل بنائی گئی اس میں آف کورس آرمی چیف کا ایک بڑا کنٹریبیوشن بھی ہے, گو وہ اس کو اس بات کا کریڈٹ نہیں لیتے, یہ بھی ان کا بڑا پن ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور آئی ایم ایف سے جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے, اس کے بعد فائنینشیل میٹرز جو ہیں وہ کسی حد تک سالو ہو پائیں گے؟ سر دیکھ ہونے چاہیے. ایک تو مجھے آپ پہ بڑا اعتراض ہے, آپ نے میرے چھوٹے بھائی کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے. علی گوہر کو اس کو موقع نہیں دے رہے بات کرنے کے لیے. میں ٹوٹلی اس کے ساتھ ہوں. نہیں سر, آپ علی گوہر صاحب کو ریسکیو کر رہے ہیں. جنرل صاحب انہوں نے آپ سے نہیں ملنا, یہ اس ریسکیو کا چکر. نہیں تم جانتے نہیں, ہماری رشتے داری بھی ہے نا یار, کیا بات کرتے ہو تو. نہیں اب میں نے نہیں بگڑا دیا. نہیں سر, جنرل صاحب روکڑی صاحب نے پھنسا دیا انہیں یہ کہہ کے کہ ان کا ووٹ نواز شریف کا ووٹ ہے, اپنا ووٹ نہیں ہے ان کا. میں نے نہیں کہا, یہ روکڑی صاحب نے کہا. میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں انہوں کو بھی کہہ رہا ہوں میں کہ یہ آپ نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اکنامک ایشوز بہت گمبھیر ہیں, اور یہ ایک سیاسی استحکام بھی کسی حد تک لنکڈ ہے اس سے. یہ بھی ہم نے اچیو کرنا ہے. اور آپ کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس وقت, ابھی میں جب دیکھ رہا ہوں, اس کونسل کا سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہوگا کہ پاکستان کو ایک لانگ لاسٹنگ اکنامک اسٹریٹجی دے جائے, جس میں یہ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم کے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں نا,
ہم صرف باتوں پہ نہ رہ جائیں کہ باہر سے اتنی سرمایہ کاری آئے گی تو کام ہوگا، تو آئے گی، جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. پاکستان کا مسئلہ تو آج ہے نا، کل ہے یہ اب اس میں دونوں مجھ سے اگری کریں گے، خرم بھی اور علی بھی، کہ بھئی آپ کو شارٹ ٹرم میں اگر آپ اپنی ایگریکلچر کو سپورٹ کریں آج، یہ 6 سے 8 مہینے میں رزلٹ دینا شروع کر دے گی. آپ کی فوڈ سیکورٹی کا جو 10 سے 12 ارب ڈالر کا باہر سے منگوا رہے ہیں یہ کام، میرا کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سارا کام کرنے والا ہے. اگر یہ کونسل پوری طریقے سے اس کو پولیٹیکل بیکنگ حاصل رہی جو ہونی چاہیے، تو یہ deliver کر پائے گی. کونسل کام نہیں کر سکے گی، Very کر right. پائے گی. نمبر 1. نمبر 2، ایک جو اس کی اور اہم چیز جو ہے جو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اس کا نیوکلس جو پرووائڈ کر رہے ہیں، جو کوارڈینیشن نیوکلس ہے اس کا، وہ بھی آپ کی فوج پرووائڈ کر رہی ہے. یہ بھی بہت بڑا، فوج ایک اپنے اوپر رسک لے رہی ہے یہ، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اس کی ناکامی ہوئی تو ملبہ فوج پہ پڑے گا. بالکل اسی طرح، ہمارے بھائی بالکل جو ہیں اسی یہ طرح. پھر پچھڑ جائیں گے. پھر یہ تو چیف نے کہہ دیا نا کہ میں اس کی سکسیس میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ذمہ ڈال دیں، ناکامی ہوئی تو میں اس کو اون کروں گا. علی گول بلوچ صاحب، روکڑی صاحب نے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالا کہ میں سوال نہیں پوچھوں گا سر آپ سے، آپ خود ہی جواب دے دیں. نہیں، روکڑی صاحب کی آپ بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ پارٹی کا ضرور جو ہے ایک پاپولر ووٹ ہوتا ہے، ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ روکڑی صاحب بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں جو اپنے اپنے حلقوں میں عرصہ دراز سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی ہوتا ہے. جب وہ ووٹ بینک ملتا ہے تو پھر جا کر کسی پارٹی کی کسی کانسٹیچوئنسی کے اندر جو ہے وہ پوزیشن بہتر ہوتی ہے اور وہ کینڈیڈیٹ جیتنے کے قریب پہنچ. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اگر پارٹی کا ووٹ بینک ہی نہ ہو، صرف کینڈیڈیٹ کا ہو، تو پھر اگر کسی کینڈیڈیٹ کو پارٹی کا پاپولر ووٹ بینک مل جائے تو وہ ظاہر ہے دوسرا کینڈیڈیٹ نہیں جیت پاتا. اصل میں روکڑی صاحب بھی یہی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں کا ووٹ بینک تھا، جب وہی لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف سے الگ ہو گئے، تو باقی آپ دیکھ رہے ہیں اب خان صاحب جو باقی ووٹ اب ملے گا پی ٹی آئی کو، وہ ہم کہیں گے تو وہ خان صاحب کا ووٹ بینک ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. سر ویری رائٹ، لاسٹ کمنٹ. اور دوسری بات یہ ہے، آپ اصل میں مجھے باری لاسٹ کمنٹ پہ دیتے ہیں. گزارش کرنے کی بات یہ ہے سر میں محفل کا آخری جملہ آپ کو دیتا ہوں نا سر. دیکھیں بات یہ ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے جو عمران پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی، اور ہمارے ملک کے حالات معاشی طور پر بالکل خراب نہیں تھے. اس پروجیکٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ملک کا ستیہ ناش ہوا. اب ہم سب نے مل کر اس کا ازالہ کرنا ہے، پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. سر ویری گڈ، میں کامنٹ اب لے لوں، ٹائم کم ہے میرے پاس. روکڑی صاحب ایک تو یہ کامنٹ کر دیں جو پروجیکٹ کی بات کی ہے علی صاحب نے. دوسرا سر، کیا چیئرمین تحریک انصاف جو اپنے آپ کو یہ بڑا کلیم کرتے ہیں کہ ان کا بڑا پاپولر ایک ووٹ بینک ہے اور وہ بڑے مشہور ہیں، وہ بڑے پاپولر ہیں، تو ان کی پاپولیرٹی کا جو گراف ہے وہ کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کر پایا؟ ایز اے پولیٹیشین وہ یہ بات کلیم کرتے ہیں. نہیں سر، ان کے کلیم سے نہیں بنتی نا بات. اپنی چیز کو جب انسان خود آگ لگا دے اور اپنی اسٹرینتھ کو آدمی نیگیٹو سائڈ پہ لے جائے، اور جو ایک جیسے درخت کے اوپر لگتا ہے نا پھل لگتے ہیں تو درخت جھکتا ہے. عمران خان کے اوپر جب پھل لگا تو عمران خان جھکا نہیں، عاجزی نہیں کی. تو جب ایک آدمی یہ روش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سارا کچھ ہوں، تو وہ پھر ساری چیز چلی جاتی ہے. ایسے چیزیں نہیں رہتی. عمران خان وہ راستہ اڈاپٹ کر چکا ہے اور اس راستے پر عملاً اپنی تصدیق کر چکا ہے. یہ جیسے علی گور صاحب نے ابھی کہا کہ آگے دیکھ لیجیے گا کہ کتنا ووٹ ان کا نکلتا ہے. جو مین چیز جو سر کہہ رہے تھے نا، جنید صاحب نے جو بات کی، اصل چیز ہے کہ ہمیں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم میز کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور ہم نے جانا شروع کر دیا ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے اس گورنمنٹ کو جو سال کی ہے. انہوں نے کچھ پالیسیز ایسی بنائی ہیں کہ یہ جیسے انشاءاللہ چل گئی تو بہت فائدہ ہوگا. آئی ٹی، ایگریکلچر، منرلز، یہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے فیلڈ. اس کو ہم شارٹ ٹرم کے اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں اور لانگ ٹرم کے اندر تبھی یہ معاملہ تھا. بہت شکریہ میرے تینوں معزز مہمانوں کا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.